بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل میں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے خون نکلنے سے وضو ٹوٹنا۔ انجینئر مرزا نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 198 نمبر حدیث ہے کہ صحابی کو زخم لگا، وہ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے اور نبی علیہ السلام کو یہ خبر بھی پہنچی، آپ نے نہیں فرمایا تیرا وضو ٹوٹ گیا، اور وہ دوسرے صحابی کو جگا بھی سکتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے نماز شروع کی تھی، میں نے کہا سورت پوری مکمل کر کے میں نماز مکمل کروں۔ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام حنیفہ کا یہ موقف غلط ہے۔ اس روایت سے استدلال کرنے سے پہلے چاہیے تھا انجینئر صاحب کو کہ اس روایت کی سند پر بھی نظر ڈال لیتے کہ آیا یہ روایت لائق استدلال ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس روایت میں ایک راوی ہے عقیل ابن جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والا راوی عقیل، یہ راوی مجہول ہے۔ حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں، عقیل ابن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن ابیہ فیہ جہالہ ما روا عنہ غیر صدقۃ ابن یسار۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عقیل کی ابن حبان نے توثیق کی ہے، لیکن ابن حبان کی توثیق دیگر محدثین کی توثیق سے مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ شیخ ناصر الدین البانی غیر مقلدین کے پیشوا لکھتے ہیں سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ ابن حبان يُوثِّقُ الْمَجْهُولِينَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَاءِ، کہ یہ بات معلوم ہے کہ ابن حبان بہت سی مرتبہ مجہول راویوں کو ثقہ کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ بار بار اس کی پر تنبیہ ہو چکی ہے، لہذا جس کے بارے میں جس کی توثیق صرف ابن حبان کریں اس پر نظر کی ضرورت ہے۔ تو کہتے کہ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ اس راوی کی توثیق ابن حبان کے سوا اور کسی نے نہیں کی ہے، اس وجہ سے ابن حبان کی توثیق کا اعتبار نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس میں ایک اور راوی ہے محمد ابن اسحاق، جس کے بارے میں بہت کچھ کلام ہیں، جرح کے بھی کلمات ہیں، تعدیل کے بھی کلمات ہیں، لیکن اس بارے میں متفقہ فیصلہ یہ ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والذی تقرر علیہ العمل ان ابن اسحاق الیہ المرجع فی المغازی والایام النبویہ ما انہ یشذ باشیاء وانہ لیس بحجۃ فی الحلال والحرام، کہ ابن اسحاق مرجع ہیں مغازی میں، سیرت نبوی میں، باوجود کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو نقل کرنے میں وہ شاذ ہیں، منفرد ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، کہ ابن اسحاق حلال اور حرام میں حجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی درایا میں لکھتے ہیں کہ وابن اسحاق لا يحتج بما ينفرد به من الاحکام، ابن اسحاق جن احکام کی روایتوں میں منفرد ہوں، اکیلے ہوں، ان کی روایت نہیں لی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہی بات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ ابن اسحاق جن میں منفرد ہوں وہ روایت نہیں لی جاتی ہے۔ تو اس میں تو ایک عقیل ابن جابر مجہول راوی ہوا، دوسرے ابن اسحاق اس میں منفرد ہے، اس لیے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس روایت کا ایک متابع موجود ہے، وہ ہے امام بیہقی کی دلائل النبوہ میں، یہ روایت آپ کی اسکرین پر ہے، مگر آپ اس میں خود غور کیجئے کہ اس میں ایک راوی ہے واقدی، دوسرا راوی ہے حسین بن الفرج، واقدی کا شاگرد ہے۔ واقدی ایک مشہور متروک راوی ہے، اور واقدی کو متعدد محدثین نے کذاب کہا ہے، چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے واقدی کے بارے میں کہا کتب الواقدی کذبن، واقدی کی کتابیں جھوٹی ہیں۔ امام نسائی نے، امام احمد ابن حنبل نے کذاب کہا ہے۔ زکریا ابن یحییٰ ساجی نے واقدی کو متہم کہا، یعنی وضع حدیث کے سلسلے میں اس پر تہمت ہے۔ امام ابو داؤد نے بھی کہا ہے کہ میں اس کی حدیثیں نہیں لکھتا ہوں اور نہ اس سے روایت کرتا ہوں، اور مجھے اس میں شک نہیں ہے کہ یہ حدیث گڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں کہ واقدی میرے نزدیک واضح حدیث ہے۔ بہرحال واقدی سے متعلق سخت جرح ہیں، اس لیے واقدی جس روایت میں آ جائے وہ مطابعت کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ واقدی ہے،
اس کے ساتھ اس کا شاگرد حسین بن الفرج، اس کو بھی ابن معین نے کذاب کہا ہے، کذاب ہے، سرقہ حدیث کیا کرتا تھا۔ امام ابو زرع نے بھی ذاہب الحدیث کہا ہے، لہذا تنہا حسین بن الفرج ہوتا تب بھی یہ روایت قابل استدلال نہیں ہوتی، جبکہ اس میں حسین بن الفرج بھی کذاب ہے، واقدی بھی کذاب ہے، اس کے اوپر عبداللہ ابن عمر العمری ضعیف ہے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے روایت کیسے مطابقت کے قابل ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ روایت بالکل ہی قابل مطابقت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ایسی روایتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی مذہب کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وقد يحتج بهذا الحديث من لا يرى خروج الدم وسيلانه من غير سبيلين ناقضا للطهارة، کہ اس حدیث سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جو خون نکلنے کو اور غیر سبیلین سے خون بہنے کو ناقض طہارت نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ ناقض طہارت ناقض وضو ہوتا تو انصاری کی نماز خون بہتے ہی فاسد ہو جاتی اور اس کے بعد بے وضو ہونے کی حالت میں وہ نماز جاری نہ رکھتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اکثر فقہا کا قول یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہی احتیاط پر مبنی مذہب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کے ہاں وضو ٹوٹتا نہیں ہے خون نکلنے سے، لیکن کہتے ہیں وقول الشافعی قوی فی القیاس ومذاہبہم اقوی فی الاتباع، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول قیاس کے اعتبار سے قوی ہے، لیکن وہ حضرات جو خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کے قائل ہیں ان کا مذہب اتباع کے اعتبار سے، نصوص کے اتباع کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے جو لوگ استدلال کر رہے ہیں یہ ابو داؤد کی حدیث، کہتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي كَيْفَ يَصِحُّ الْاِسْتِدْلَالُ مِنَ الْخَبَرِ، معلوم نہیں کہ اس حدیث سے کیسے استدلال صحیح ہوگا۔ اگر خون نکلے گا تو بدن کو بھی پہنچے گا، کھال کو بھی پہنچے گا اور کپڑے کو بھی پہنچے گا، اور کپڑے کو لگنے کے ساتھ تو کسی کی ابھی نماز نہیں ہوگی، تو کیا خون جو ہے ایسا اس طریقے سے بہہ کر فوارہ مار کے نکل رہا ہے کہ کپڑے کو نہ لگے اور خالی بدن سے نکل جائے؟ یہ بات تو بہت بعید ہے۔ تو دیکھیے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ باوجود کہ شافعی المذہب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو کا ٹوٹنا یہ مذہب احتیاط پر مبنی ہے اور اسی میں نصوص کی احادیث اور آثار کی اتباع زیادہ ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کیوں کہا ہے پھر کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا امام صاحب کے پاس دلیل ہے؟ اس سلسلے میں پہلی دلیل بخاری مسلم کی حدیث ہے، فاطمہ بنت ابی حبیش فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے استحاضہ کی شکایت ہے، یعنی یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو ماہواری سے ہٹ کر جو خون آتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو کہا مجھے اس کی شکایت ہے اور مجھے پاکی نہیں ملتی ہے، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ رگ ہے، رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب حیض چلا جائے تو خون دھو لو اور نماز پڑھ لو۔ اور پھر فرمایا کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو۔ اس حدیث میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ یعنی یہ جو ماہواری جو آتا ہے، جو پیریڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو خون ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جب آ جائے تو اس کی وجہ سے وضو کر لیا کرو۔ اور کیوں وضو کر لیا کرو؟ اس لیے کہ یہ رگ کا خون ہے۔ تو وضو کرنے کی بنیاد اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ یہ رگ کا خون ہے، خون ہونے کی وجہ سے، حیض تو نہیں ہے، یہ نفاس بھی نہیں ہے، تو یہ رگ کا خون ہے، خون ہونے کی وجہ سے فرمایا کہ وضو کر لیا کرو۔ بخاری کے اندر یہ روایت ہے، کچھ لوگوں کو یہاں پر یہ شبہ ہوا کہ اس روایت کے اندر یہ جو ثم توضئی لکل صلاۃ کا جملہ جو ہے یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ عروہ بن زبیر کا قول ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ ترمذی میں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور وہاں پر دیکھیے قال ابو معاویہ فی حدیثہ وقال توضئ لکل صلاۃ، اس لیے یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حدیث رسول کا حصہ نہیں۔ دوسری دلیل مصنف عبد الرزاق کے اندر
بالکل اعلیٰ سند سے، عن معمر عن الزہری عن سالم عن ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا رأف الرجل فی الصلاة او ذرع القی، کہ جب کسی آدمی کے ناک سے خون بہنے لگے یا قے ہو جائے یا مزی پائے نماز کے اندر، تو وہ نماز سے نکل جائے اور جا کر وضو کرے۔ تو دیکھیے خون نکل رہا ہے ناک سے، اور خون نکلنے پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ جائے اور جا کر وضو کر کے آئے۔ یہ فتویٰ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصنف عبدالرزاق میں بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسلک معروف ہے کہ ناک سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ان حضرات کے ہاں یہ بھی نواقض وضو میں سے ایک ناقض ہے، جبکہ خون ظاہر ہو، بہنے والا بہنے لگے۔ اسی طریقے سے بدن سے بہنے والا ہر وہ خون جو بہہ جائے، ظاہر ہو جائے، تو ان حضرات کے ہاں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری دلیل مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کسی کو نماز کے بیچ میں ناک سے خون نکلنے لگے تو وہ جا کر وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اپنی نماز کا اعادہ کرے۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ چوتھی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مذی فلینصرف فلیتوضأ ثم لیبنی علی صلاتی وهو فی ذلک لا یتکلم، یعنی نماز کے بیچ میں کسی کو قے ہو جائے، ناک سے خون نکلنے لگے یا مزید پیش آ جائے تو وہ جا کر وضو کرے اور اپنی نماز پر بنا کرے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ناک سے خون نکلنے لگے تو وہ جا کر بنا کرے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے دو طریقے سے منقول ہے۔ اس کا ایک طریق مسند طریق ہے اور ایک دوسرا طریق مرسل طریق ہے۔ تو مسند طریق پر کلام ہے، اس لیے کہ اسماعیل ابن عیاش نے یہ روایت جو ہے ابن جریج سے نقل کی ہے، اور اسماعیل ابن عیاش کی حجاز سے حجاز کے رہنے والوں سے ان کی روایت ضعیف ہے، اور ابن جریج حجازی ہیں۔ ہاں البتہ یہ روایت مرسلن بھی منقول ہے اور متعدد حضرات نے نقل کیا ہے، اور مرسل طریق کو متعدد محدثین نے صحیح قرار دیا، چنانچہ حافظ ابن حجر تلخیص الحبیر میں لکھتے ہیں وَصَحَّحَ هَذِهِ الطَّرِيقَ الْمُرْسَلَ محمد بن یحییٰ الزہلی والدارقطنی فی العلل وابو حاتم، کہ اس مرسل طریق کو محمد ابن یحییٰ زہلی نے، امام دارقطنی نے علل میں، اور ابو حاتم نے مرسل طریق کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو غرض ہے کہ یہ مرسل طریق صحیح ہے۔ ہاں مرسل حدیث حجت ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، احناف مالکیہ کی مرسل حدیث حجت ہوا کرتی ہے، شوافع کے یہاں بھی مرسل حدیث کی تائید جب کسی دوسری مسند حدیث سے ہو جائے یا قول صحابی سے ہو جائے تو وہ حدیث بھی معتبر ہو جاتی ہے، قابل قبول ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ والمرسل اذا اتصل به عمل وعضده قیاس او قول صحابی، کہ مرسل حدیث کے ساتھ جب عمل لاحق ہو جائے، یعنی کسی مرسل حدیث پر امت کا عمل ہو، فقہا کا عمل ہو، یا اس کی تائید میں قیاس ہو، یا قول صحابی ہو، یا ارسال کرنے والا ایسا شخص ہو جو شیوخ سے کو منتخب کر کے ارسال کرتا ہو، ضعفاء اور متروکین سے ارسال نہ کرتا ہو، تو ایسی مرسل روایت مضبوط ہو جاتی ہے اور قابل عمل ہو جاتی ہے۔ اور اس مرسل روایت کی تائید حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے ہوتی ہے، اس لیے یہ مرسل روایت سبھی کے ہاں حجت ہے۔ بہرحال یہ روایت بھی قابل عمل ہے، قابل استدلال ہے۔ حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کی بنیاد پر خون نکلنے کو ناقض وضو قرار دیا ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ امام صاحب نے بلا دلیل کہا ہے اور صحیح حدیث کی مخالفت کی ہے، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین۔